لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. تو اصل حکم یہی ہے کہ نبی نے جو کیا ہمیں وہ کرنا ہے، لیکن چند چیزیں نبی کے ساتھ خاص ہیں. وہ حدیث سے پتہ چلتی ہے ہمیں کہ کچھ احکام اللہ نے اپنے نبی کو ہم سے ہٹ کے دیے، ان میں ہمیں نبی کی اتباع، نبی کو فالو نہیں کرنا. یعنی نبی کو فالو کا مطلب آپ کے عمل کو نہیں بلکہ قول کو فالو کرنا ہے، کیونکہ قول اور عمل میں جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو بات کو فالو کیا جاتا ہے. تو نبی کی اتباع نہیں کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اتباع نہیں کرنی، یعنی فعل کی نہیں کرنی، قول کی اتباع کرنی ہے، جو آرڈر دیا اس کو فالو کرنا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھا کرتے تھے، آپ کا روزہ 24 گھنٹے کا ہوتا تھا. ہمیں منع کیا ہے، ہمیں غروب افطار کے وقت افطار میں جلدی کرنے کا حکم دیا گیا. صحابہ نے بھی رکھنا شروع کر دیے نبی کو دیکھ کے 24 گھنٹے کے روزے. تو آپ نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میرے جیسا ہے بھائی؟ اللہ نے مجھے جو طاقت دی ہے، برداشت کی قوت دی ہے، وہ تمہارے اندر نہیں ہے، تو یہ میرے ساتھ خاص ہے یہ حکم. تم نے وہی روزہ رکھنا ہے صبح صادق سے لے کے سورج غروب ہونے تک، بس. تو منع کر دیا. اسی وجہ سے آج ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم صوم وصال رکھیں، یعنی مغرب میں افطار ہی نہ کریں ہم. دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی 4 سے زیادہ ازواج رکھنے کی. اب کوئی کہے کہ نبی کی 4 سے زیادہ بیویاں تھیں ہم بھی رکھیں گے، پرمیشن ہے اس کی؟ نہ، وہ نبی کے ساتھ خاص تھی. نبی کو اجازت تھی بغیر مہر کے بھی کسی عورت سے نکاح کر سکتے تھے. مجھے اور آپ کو مہر کے بغیر نکاح کی اجازت نہیں ہے، مہر رکھنا پڑے گا. حتیٰ کہ عورت کو بھی پرمیشن نہیں ہے کہ مہر معاف کر دے شروع میں ہی. عورت کہتی ہے میں نے بغیر مہر کے نکاح کیا، نہ، نکاح ہوگا لیکن مہر پھر بھی لازم ہوگا. مہر ہوگا لازمی، ہاں جب ایک دفعہ آپ پر مہر لازم ہو گیا پھر وہ معاف کرے، پھر معاف کر دے، اس کی مرضی ہے. ایک دفعہ آپ پر مہر آئے گا ضرور. اس میں حکمتیں ہیں بہت ساری کہ آپ کو کوئی ذمہ داری آپ پہ آئے کچھ نہ کچھ، پھر بیگم معاف کرے تو اس کا احسان سمجھا جائے کہ اس نے معاف کیا ہے. پہلے ہی بغیر مہر کے نکاح ہو گیا تو اس پہ تو کچھ آیا ہی نا، آیا ہی نہیں اس کے ذمے. یہ تیسرا حکم ہو گیا جو نبی کے ساتھ خاص تھا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ حکام بھی خاص ہیں کہ آپ کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں تھا، حالانکہ آپ مسکینوں کے سردار تھے. تو زکوٰۃ تو مسکین اور غریب کو دی جاتی ہے. ہمارے نبی تو سید المساکین، 40 دن گھر میں چولہا نہیں جل رہا لیکن زکوٰۃ آپ پر حرام، آپ زکوٰۃ نہیں لے سکتے، اور اپنے لیے بھی نہیں اور قیامت تک کے لیے اپنی اولاد کے لیے بھی زکوٰۃ حرام، زکوٰۃ نہیں لے سکتا سید. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور کیا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا؟ یہ توکل. اچھا یہ بھی ہے کہ مسلمان مرد کو اجازت ہے کہ یہودی عیسائی عورت سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اجازت نہیں تھی. آپ کی زوجہ کا مسلم ہونا ضروری. اسلام میں نسب کس سے چلتا ہے؟ بیٹی سے یا بیٹے سے؟ بیٹے سے، بیٹے سے نسب چلتا ہے. تبھی قوم وہ لگے گی جو باپ کی ہے، لیکن ابا کو نہیں چھوڑ سکتا. اسلام نہیں آپ کو پرمیشن دیتا کہ آپ اپنی نسبت ابا کی طرف سے ہٹا دیں، یہ نہیں پرمیشن. میں اس لیے مجھے کسی کی ذات سے لینا دینا نہیں ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ پہلے کچھ اپر لیول کے کلچر میں کچھ چیزیں آتی ہیں، آہستہ آہستہ سوسائٹی میں وہ پھیل جاتی ہیں، پھر پھیل جاتی ہیں، تو ہم نے نہیں پھیلنے دینا. شادی کے بعد لڑکیاں جو اپنے شوہر کا نام آئی ڈی کارڈ میں لگا لیتی ہیں، جائز ناجائز کی بحث نہیں کر رہا، لیکن یہ اسلام کے مزاج یہی ہے کہ نام باپ کا لگا رہے گا. سمجھ رہے ہو؟ نام کس کا چلے گا ہمیشہ؟ شوہر کا نہیں، ابا کا نام. نسب کس سے چلتا ہے بھائی؟ اسلام میں ماں کی بڑی ویلیو ہے، لیکن جو پروٹوکول باپ کو دیا وہ تو دو نا، وہ بھی نہیں دے رہے یار. باپ تو بیچارہ گیا کورٹ میں، بچے تو ملتے ہی نہیں ہیں ویسے بھی اس سے، بس وہ خانسامہ بنا ہوا ہے، کما کما کے کھلائے گا اور اس کی بیچارے کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے. تو ماں کے اپنے حقوق ہیں، ان حقوق کی وجہ سے باپ کا استحصال نہ کیا جائے. یہ جو ہمارا سیکولر لبرل طبقہ ہے نا، نام نہاد، جو آج کل بیٹھ کے مولویوں کے خلاف تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، یہ مذہبی لوگ ترقی نہیں کر سکتے. مولوی کو نکال دو اپنی سوسائٹی سے، تمہارا خدا کی قسم اس سے برا حشر ہوگا. کیونکہ انگریز پھر بھی تھوڑا تہذیب یافتہ ہے، تھوڑا ٹھش پش جانتا ہے.
ہمارے یہاں تو گالیوں میں پلا بڑا آدمی ہے, وہ یہ بھی نہیں باپ کو رائٹ دے گا. اگر مولانا کو نکال دیا مارکیٹ سے تم نے, تھوڑا بہت جمعے کے بیان میں اما ابا کے فضائل سن لیتا ہے, ورنہ اس سے بھی جائے گا وہ. تبھی ہندوستان میں حالات جو گاؤں دیہاتوں میں اس سے زیادہ خراب ہوئے ہوئے ہیں, کیونکہ مذہب بھی نہیں اور سیکولرزم کو لے رہے ہیں. ہندو مذہب میں کم از کم ماں باپ کی عظمت تو تھی نا, وہ لوگ مذہب سے بھی گئے, اور وہ قانون کی وہ پاسداری بھی نہیں ہے جو یورپ امریکہ میں ہے. تو رزلٹ کیا ہوگا؟ انسانیت کی تباہی. مذہب بہت چاہے باطل مذہب ہی ہو, لیکن کچھ نہ کچھ اخلاقیات ہر مذہب میں ہوتی ہیں. خیر, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو, ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل ہے جس پہ ہمیں حکم نہیں دیا گیا کہ ہم اس کو فالو کریں. تبھی بعض حضرات مذہبی اسکالر اس کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے تو دین پہ چلنا ممکن ہی نہیں ہے, اور پھر کہتے ہیں یہ علماء کا لائف اسٹائل دیکھو, یہ باتیں تو, یہ نبی کی سیرت تو یہ بتاتے ہیں کہ 40 دن گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا, اور ان لوگوں نے آٹومیٹک چولہے رکھے ہوئے ہیں, ایک دن ان کی گیس کا ناغہ نہیں ہوتا, 4 سلنڈر گھر میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اب 4 ہر جگہ منہ سے 4 پتہ نہیں کیوں نکلتا, 2 ایک سلنڈر گھر میں رکھا ہوا ہوتا ہے. اتنے سلنڈر گھر میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پہ پیوند لگا ہوتا تھا, ان کے آج تک کبھی پھٹے ہوئے کپڑے ہم نے نہیں دیکھے. تو بھائی وہ لیول کا جو توکل تھا وہ میں اور آپ افورڈ نہیں کر سکتے, وہ نہ ہمیں حکم دیا گیا ہے, ہمیں حکم بھی نہیں دیا گیا. ایک تو یہ توکل ہے. دوسرا کیا ہے کہ توکل سرے سے ہے ہی نہیں. جو ہمارے دنیا دار طبقے میں چل رہا ہے وہ ہر چیز سمجھتے ہیں اسباب اسباب اسباب, لہذا وہ پیسہ بچاتے ہیں خطرات کی بیس پہ. یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. ہر باڈی کے پارٹ کی انشورنس کرائی ہوئی ہے کہ ایسا نہ ہو میری آنکھ خراب ہو جائے, وہ بھی انشورڈ ہے. ناک بھی انشورڈ ہے, کان بھی, ہر پارٹ. آپ کہہ سکتے ہیں نہیں اتنا بھی نہیں ہے. بھائی جن کے پاس پیسہ ہے نا ان سے جا کے پوچھو, غریبوں کی بات ہی نہیں کر رہا میں. غریب تو بیان سننے آیا نہ کریں. جن کے پاس بہت زیادہ دولت ہے ان کی آپ اسٹائل جا کے دیکھو. مائیکل جیکسن کی بات کر رہا ہوں میں, سمجھ رہے ہو, ان جیسے. یہ تو ہے نہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے نا ہم فرعون کو گالیاں دیتے ہیں, فرمایا وسائل ہی نہیں ہے ہمارے پاس, ہوتے تو فرعون سے 4 ہاتھ آگے ہوتے. اب ہم جب فرعون کی سنتے ہیں اتنے بچوں کو ذبح کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, ظالم آدمی تھا, تو ہمارے پاس جتنا ہے اس حساب سے ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں. جو بہن کو وراثت نہیں دے رہا اس میں طاقت بہن پہ ہی زور چلتا ہے نا, تو وہاں حق دبا لے گا. بھائی جب وہ ملک کا صدر بنے گا تو ملک کھا جائے گا. چپل چوری کرنے کا موقع ملے گا تو چپل چوری کر لے گا. وہ تو جتنی طاقت ہوتی ہے اس حساب سے چل رہا ہوتا ہے نا آدمی. جو کرپٹ ہے وہ 1 روپے کا بھی کرپشن کرتا ہے, 1 خرب کی بھی کرتا ہے. جو کرپٹ نہیں ہے وہ 1 خرب کی بھی نہیں کرے گا اور 1 روپے کی بھی نہیں کرے گا. تو دوسری جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ پہ اعتماد ہی نہ کریں, اسباب پہ, اسباب ہی کو اپنا باپ بنا کے رکھیں. اس میں پھر کیا ہے, جمع مالا وعددا, مال جمع کرتے رہو اور بیٹھ کے گنتے رہو. بچے بھی روک دو کہ کہیں میرا پیسہ نہ کھا لیں گے. بعض دفعہ ماں مر جاتی ہے, باپ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے, بچے کرنے کیوں نہیں دیتے؟ ہماری وراثت میں سے 8واں حصہ نہ چلا جائے وہاں پہ. کم بختوں کو دیکھو, پلاننگ دیکھو کہاں کی سوچ رہا ہے پاگل کا بچہ. 12.5% نہ چلا جائے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں. ایک تو ایسا بندہ ہے, اس نے ابا کا, اس کی ماں کا انتقال ہوا تو کہہ رہے میرے ابا تنہا ہو گئے نا. اب جو تنہائی بیوی دور کر سکتی ہے وہ اولاد تھوڑی کر سکتی ہے. کہہ رہے ابا ڈپریشن میں چلے گئے, ہم نے کرنی نہیں تھی شادی, ابا مر ہی گئے. کہہ رہے ابا جب مر گئے تو پھر ہم روتے تھے یار ابا کو ہم خوشیاں دے دیتے. میں نے کہا جو مکہ لڑائی کے بعد یاد آئے نا کہ کاش میں یہاں لگا دیتا, وہ مکہ اپنے منہ پہ لگا دینا چاہیے. ایک آدمی لڑ رہا تھا نا, مار کھا کے آیا, بعد میں کہا تو نے مارا کیوں نہیں؟ کہہ رہا بھائی یاد ہی نہیں رہا, یہ والا مکہ تو میں ادھر لگا سکتا تھا اس کے. تو وہ مکہ اپنے مارنا چاہیے. کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ, آگے کا نہیں آتا شعر,
شاعر کہتا ہے میری محبوبہ نے مجھے جان سے مار دیا اور توبہ کر لی, اللہ قتل کے گناہ کو معاف کر دے. کہہ رہے مارنے کے بعد توبہ کی, میں تیری توبہ تو اللہ قبول کرے گا, لیکن میں تو گیا نا, میں تو مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا, میرا تو بیڑا غرق ہو گیا نا, اور توبہ کی وجہ سے تجھے سزا بھی نہیں مل رہی, یہ تو اور ڈبل بیڑا غرق ہو گیا کہہ رہے. تو ہائے زود پشیما کا پشیما ہونا, میرا خیال ہے کچھ اس طرح کا شعر ہے. تو ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.